کا انتظام کیا, ہمارے لیے پانی کا انتظام کیا. یہی نہیں اور بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا رکھا ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کو بنایا کہ ان سے ہم کتنے سارے فوائد حاصل کرتے ہیں. کچھ جانور جن کو ہم سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں, کچھ جانوروں کو ہم کھاتے بھی ہیں اور بہت سارے فوائد. لیکن ان میں سے کچھ جانوروں کو ایسا بنایا ہے کہ انسان دیکھ کے حیرت کرے کہ واقعی یہ صرف اللہ ہی کی قدرت ہے جو اس طرح کی چیزیں بنا سکتا ہے. ٹھنڈ کے موسم میں جب ہم کو بہت ٹھنڈ لگتی ہے اور اس میں ہم جب سویٹر پہنتے ہیں تو ہم یہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کس طرح سے ہم تک پہنچایا, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جانور بنا دیا, یعنی شیپ, بھیڑ, اس کو بنا دیا کہ ہم اس کو مارتے بھی نہیں ہیں, اس کو زندہ رکھتے ہیں. وہ زندہ جانور ہم کو اون پرووائڈ کرتا ہے اور اس اون کے ذریعے اپنی ٹھنڈ میں خود کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی ایک جانور جو زندہ ٹہل رہا ہے, اس کے اوپر سے جو اون نکل رہا ہے اس کے ذریعے سے اپنے ٹھنڈ کو کم کرتے ہیں. اتنا زبردست نظام اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے. لیکن ہم ہیں کہ ہم نے کبھی اس چیز پر غور نہیں کیا. ہم ٹھنڈ میں ان ساری چیزوں کا استعمال کر لیتے ہیں لیکن کبھی اس کی گہرائی میں نہیں جاتے ہیں کہ ہمارے رب نے ان ساری چیزوں کو کیسے ہم تک بھیجا ہے. یہ تو خیر ہو گئی ہمارے آس پاس کی چیزیں کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اتنی ساری کچھ چیزیں ہم نے گنائی. ایسے تو بے انتہا اللہ کی نشانیاں ہیں کہ انسان ان آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کو پہچان ہی سکتا ہے. اور ہم انسانوں کو جو بنایا, ہمارے جسم میں کتنی ساری چیزیں ایسے دے رکھی ہیں کہ انسان اس سے بھی اللہ کو پہچان سکتا ہے. ہم ہر روز خود کو آئینے میں دیکھتے ہیں لیکن کیا ہم نے کبھی بھی اس بات کو سوچا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو کس طرح بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الذاریات سورہ نمبر 56 آیت نمبر 57 میں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے ہو؟ کیا ہم نے اس چیز کی تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انسانوں کو بنا دیا؟ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بیبی رہتا ہے, کیسے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے دھیرے دھیرے کر کے بڑا ہو جاتا ہے. ہم اگر کوئی مشین بناتے ہیں تو جتنی بڑی بناتے ہیں وہ اتنی بڑی تو رہتی ہے نا, بڑی تو نہیں ہوتی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسان کے روپ میں جو بنی ہوئی مشین ہے وہ کیسے دھیرے دھیرے بڑھتی ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ہائٹ کو بڑھا دیتا ہے, ہائٹ کے ساتھ ساتھ ہر ایک چیز کو اس کے بڑھاتا رہتا ہے. یعنی ایک چھوٹا سا بیبی جو رہتا ہے اس کی ہائٹ بھی بڑھتی ہے, ہائٹ کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھ, اس کی ناک, اس کی کان, اس کا منہ, اس کے ہاتھ, اس کے پیر, ساری چیزیں اس طرح سے بڑھتی ہیں کہ انسان اس کو دیکھ کر ہی حیرت کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی کتنی قدرت کے ساتھ کس طرح سے اس کو بنا دیا ہے. اور آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا جو باڈی ایلیمنٹس ہے وہ فاسفورس, گندھک, کیلشیم, نمک, کوئلہ, نائٹروجن, ہائیڈروجن, ان ساری چیزوں اور اسی طرح سے کچھ اور چیزوں سے مل کر بنا ہے. لیکن آج تک کوئی سائنس کوئی زندہ انسان نہیں بنا سکی. کیا اسی سے ہم اللہ کو نہیں پہچان پاتے کہ صرف ایک ہی وہ اللہ ہی اسی کی ذات ہے جو اس طرح کی چیزوں کو بنا سکتا ہے اور کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا اور کتنی طرح کی شکلیں بنا دی. ایک ڈریس ڈیزائنر ہوتا ہے, مان لیجئے, وہ کتنی ڈیزائن کرے گا, کتنی ساری ڈیزائن بنا لے گا. اور وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ جو ڈیزائن ہم اس شہر میں سیل کر رہے ہیں اسی طرح کی ڈیزائن دوسرے شہر میں بھی سیل کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا, جو ڈیزائن یہاں بنائی, کچھ شکلیں جو یہاں بنائی, ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی شکلیں کسی دوسرے شہر میں بھی ہوں. ہم کہیں پر بھی جا کر دیکھ لیں, ہر جگہ الگ الگ شکل, اور کتنے آئے کتنے چلے گئے. یعنی اتنے سارے انسانوں کو بنایا, سارے لوگوں کی ڈفرینٹ شکل. اس چیز پر بھی کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی ساری شکلیں بنا دی ہے. یعنی اتنا حکمت والا جو رب ہے وہ کیسا ہمارا رب ہے, کتنا بڑا ہے.
اور اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے. یعنی انسانوں میں جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ اس ایسی جگہ پر جہاں پر بھی جو چیز بنائی ہے بالکل پرفیکٹ بنائی ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری آنکھ پیچھے ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا, ہماری ناک نیچے گھٹنوں پر ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پر جو چیز بنائی وہ بالکل پرفیکٹ بنائی ہے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ چیز دوسری جگہ ہوتی وہ زیادہ اچھا ہوتا. بالکل پرفیکٹ بنا دیا. اور ہم انسانوں کو جو بنایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرت کے یعنی اتنی ساری چیزیں بنا دی ہمارے جسم کے باہر کہ انسان باہر سے دیکھ کر اللہ کو پہچانے. اگر ہم نے ان سے بھی نہیں پہچانا تو ہمارے باڈی اندر کے جو فنکشنز ہیں ان ساری چیزوں کو بھی ہم نے نہیں پہچانا کہ ہمارے جو فنکشنز جو اندر کے چل رہے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے کیسے بنا رکھے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا جو ہارٹ ہے وہ بلڈ کو پمپ کر رہا ہے, باڈی کے اندر کے ایلیمنٹس کو اندر کی چیزوں کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہارٹ جو کہ بلڈ کو پمپ کر رہا ہے اور وہ بلڈ ہمارے جسم کے ہر حصے کو کھانا اور انرجی پرووائڈ کر رہا ہے. لنگس جو کہ بلڈ کو پیور کر رہا ہے اور کڈنی جو کہ بلڈ کو چھان رہی ہے. اسی طرح سے ڈائجسٹو سسٹم ہے جو بلڈ کو کھانے کو بلڈ میں مکس کر کے پورے جسم میں پہنچا رہا ہے تاکہ پورے جسم کو طاقت مل سکے. اور ہمارے ہاتھ پیر ہیں جو ہمیں چلنے پھرنے اور ہر کام کرنے میں ہماری مدد کر رہے ہیں. سینس آرگنس ہیں جو ہمارے آس پاس کے ماحول سے ہم کو آگاہ کر رہے ہیں. یعنی ہماری باڈی میں اتنی ساری چیزیں بنا دی کہ انسان اس کو بھی دیکھ کے حیرت کرے اور ان سے بھی اللہ تعالیٰ کو پہچان لے. اور یہی نہیں, جن آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں اس پر کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ کیسے ہم ان آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں, پوری دنیا کو دیکھتے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی سائنس اسٹوڈنٹ ہوگی تو اس کو معلوم ہوگا کہ جیسے ہی کوئی لائٹ کسی آبجیکٹس پر پڑتی ہے, کسی آبجیکٹ پر پڑتی ہے تو وہ اس کی جو وہ ساری چیزیں ہماری آئز کی 3 لیئرز کے پیچھے جا کر ریٹینا لیئر میں الٹی امیج بناتی ہیں اور پھر آپٹک نرو اس میسج کو لے کر برین تک جاتا ہے اور پھر برین آرڈر کرتا ہے تب جا کے ہمیں کوئی چیز سیدھی اور صحیح دکھائی دیتی ہے. یعنی جب بھی ہم پہلے کوئی چیز دیکھتے ہیں تو پہلے ہماری اس کی امیج جو ہے وہ الٹی بنتی ہے. کیا ہم کو کبھی ایسا لگا کہ ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں نا کہ ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو پہلے ہمیں وہ چیز الٹی دکھتی ہے پھر کچھ دیر کے بعد وہ سیدھی دکھائی دیتی ہے. بالکل نہیں. یہ سارا فنکشن اتنی سپیڈ میں چل رہا ہے کہ ہم کو خبر ہی نہیں رہتی ہے. اتنا بڑا ہمارا کاریگر ہے. اور یہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے جو برین کو بنایا جو کہ سب سے فاسٹسٹ مشین ہے ورلڈ کی, کتنی تیزی سے یہ کام کرتا ہے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے اکثر یہ چیز محسوس کی ہوگی نا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پیروں کے پاس کوئی جانور آ جاتا ہے اور بغیر 1 سیکنڈ ویسٹ کی ہم اپنے پیروں کو وہاں سے ہٹا لیتے ہیں. اور یہ جو کام ہوتا ہے یہ اتنا سمپل ایکشن نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا اور پیر ہٹا لیا. جیسے ہی ہمارے پیروں کے پاس کوئی چیز آتی ہے ہماری آئیز اس میسج کو لے کر برین تک جاتی ہے کہ پیروں کے پاس کوئی جانور ہے اور پھر برین لیگ کو آرڈر کرتا ہے کہ پیروں کو ہٹانا ہے, پھر ہم اپنا لیگ ہٹاتے ہیں. اور یہ سارا پروسیس اتنی سپیڈ میں ہو جاتا ہے. نیورونز کی جو سپیڈ ہے 290 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ ہے. اتنی سپیڈ, یہ اتنی فاسٹ یہ کام کرتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آس پاس بے شمار اپنی نشانیاں بکھیر رکھی ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور اللہ سب چیزوں سے بہتر کاریگر ہے. اور اللہ کے انعامات کو یعنی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشانیاں بکھیر رکھی ہیں ان ساری چیزوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں نا تو شمار نہیں کر سکتے ہیں. یعنی اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھا رکھی ہیں کہ ہم گن ہی نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 میں کہ اگر تم اللہ کے انعامات گننا چاہو تو پورے شمار بھی نہیں کر سکتے ہو. اگر یقین نہ ہو تو ہم کسی وقت بیٹھ کر ایک رجسٹر اور پین لے کر بیٹھے اور اس میں اللہ کے انعامات گنتے جائیں, لکھتے جائیں گے, ہمارے رجسٹر فل ہو جائیں گے, لیکن اللہ کے انعامات, اللہ کی نشانیاں ختم نہیں ہوں گی. تو ان میں سے کوئی ایک نشانی پر بھی ہم غور کریں
کسی ایک نشانی پر بھی ہم سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اس کو بنایا ہے، تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا رب جو ہے وہ کتنا بڑا کاریگر ہے. اور جس نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے، یعنی یہ پوری کائنات کو جس ہستی نے بنایا ہے، اس کے اندر کتنی ساری صفات موجود ہیں. یعنی وہ جو ہمارا اللہ ہے وہ رب ہے، ساری چیزوں کو پالنے والا ہے. ہم ہر نماز میں کی ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کو سزاوار ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے، یعنی جو ساری چیزوں کو پالنے والا ہے، جو بھی اس دنیا میں سب کو پالنے والا ہے. اور وہ جو ہمارا رب ہے جو ہر ایک کو پال رہا ہے، یعنی چاہے وہ مشرک ہو، چاہے کافر ہو، چاہے اس کا نیک بندہ ہو، چاہے اس کا نافرمان بندہ ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے مومن ہو، ہر ایک پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت عامہ نازل کر رہا ہے، ہر ایک پر اپنی رحمتوں کی بارش کر رہا ہے. کوئی انسان اگر یہ کہے کہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیا، ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فلاں چیز نہیں دی، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا، اگر کوئی یہ کہے تو بھی اگر ایمانداری سے وہ اپنے آپ کو دیکھے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کچھ نہیں بھی دیا پھر بھی وہ غور کرے تو اس کو بہت کچھ دیا. اللہ کے انعامات پھر بھی اس کے اوپر ہیں. اتنا کچھ ہمارا رب ہم کو دے رہا ہے اور ہر ایک کو پال رہا ہے. اور یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پال رہا ہے، ہر ایک کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے. ہم انسان اس کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، یعنی ہم ایسے اس کے ہر انعامات کو لیتے جا رہے ہیں، اس کو پہچانتے بھی نہیں، پھر بھی وہ ہمیں ہر کچھ دے رہا ہے. اگر مان لیجیے ہمارے گھر کوئی پارسل آتا ہے، کئی دنوں تک گفٹ آتا جائے اور ہم کو پتہ نہ چلے کہ یہ کس نے بھیجا ہے، تو ہمارے اندر ایک تڑپ ہوگی نا کہ آخر کون ہے ہمارا چاہنے والا جو ہر روز ہم کو تحفے بھیج رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اتنے سارے تحفے دے رہا ہے، اس کو پہچاننے کی ہمارے اندر کوئی تڑپ نہیں ہوتی کہ ہم اپنے رب کو پہچانے جو ہمیں اتنے سارے انعامات دے رہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ رب ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ غفور اور رحیم ہے. اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، کہ وہ ہمیں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہم پر. ہم نہ جانے دن بھر میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں. مہربانی کر کے ہم کسی اور کی طرف نہ سوچیں کہ ہاں فلاں شخص بھی بہت زیادہ گناہ کرتا ہے. ہم خود کا جائزہ لیں کہ ہم دن بھر میں، سال کا نہ دیکھیں، مہینوں کا نہ دیکھیں، ہفتوں میں نہ دیکھیں کہ اتنے دن میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. ہر دن ہم نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس گناہ کے عوض ہم پر عذاب نہیں نازل کر دیتا. پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو معاف کرتا رہتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی ہمارے گناہوں کے عوض ہم کو فوراً پکڑ نہیں رہا ہے، بلکہ ہم پر رحمت نازل کرتا جا رہا ہے، ہم کو بخشتا جا رہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ستار ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک پر کے عیبوں پر پردہ ڈالتا جا رہا ہے. ذرا سوچئے اگر ہمارے عیب جو ہیں وہ ہر ایک پر ظاہر ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے عیبوں پر پردہ نہ ڈالتا، ہر ایک کے عیب ہر کسی کو معلوم ہو جاتے، تو کیا ہوتا؟ ہم نظریں اٹھا کر جی نہیں سکتے تھے، نظریں جھکی کی جھکی رہ جاتی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو چھپا دیا کہ ہم اپنے عیبوں کو صرف خود جانتے ہیں اور ایک ہمارا رب جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والا بھی ہے. جس ہستی کی اتنی صفات ہو اور جو ہستی ہمیں اتنے سارے انعامات دے رہی ہو، ہر وقت اپنے انعامات ہم کو دکھاتی جا رہی ہو، کیا اس پر ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم اس کو پہچانیں، اس سے محبت کریں، اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دیں؟ اور جن لوگوں کے دل ابھی ان ساری چیزوں کے بند نہیں ہوئے ہیں کہ ابھی وہ سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، ابھی ان کے دل کھلے ہوئے ہیں اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے کے لیے،
تو وہ اپنی پیدائش پر، زمین و آسمان کی تخلیق پر اور زمین میں پھیلی تمام چیزوں پر غور کی نگاہ سے دیکھیں گے نا کہ انہیں بے شمار انعامات اللہ کے ایسے نظر آئیں گے کہ انسان بے ساختہ پکار اٹھے گا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انعامات دے رکھے ہیں کہ انسان پکار اٹھے گا، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہے ہمارا خالق، وہ ہے ہمارا مالک۔ تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کو پہچانیں اور اس سے اپنے رشتوں کو بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ عقل مند شخص کے لیے لازم ہے کہ اس پر کچھ گھڑیاں گزرے، ایسی گھڑی جب کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے، ایسی گھڑی جب کہ وہ اپنے ذات کا محاسبہ کرے، ایسی گھڑی جب کہ وہ اللہ کی خلقت پر غور کرے، اور ایسی گھڑی جب کہ وہ اپنے کھانے پینے کے لیے انتظام کا وقت نکالے۔ یعنی کھانا پینا جو کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے ساتھ اس چیز کو بتایا کہ ہمیں کچھ وقت ایسا بھی گزارنا چاہیے کہ ہم اللہ کی خلقت میں غور کریں، یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کا کچھ لمحہ ہر دن اللہ کی معرفت کو یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرنے میں اپنا کچھ لمحہ گزاریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی کاریگری سے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ جب ہم ہر ایک چیز کو غور کی نگاہ سے دیکھیں گے نا تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے پہچان جائیں گے، اور پھر اسی سے ہماری محبت ہوگی اور اسی کے آگے ہم اپنے سر کو جھکائے رکھیں گے اور اسی کی فرما برداری کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے دل میں اپنی معرفت قائم کر دے، ہم سب اپنے رب کو پہچان سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتی ہوں قرآن مجید کی ایک آیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 65 میں، وہ رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے بیچ کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور تم اس کی بندگی کرو اور صرف اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ ہرگز نہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ اسما پروین۔ الحمدللہ ہم سب نے سنا اور بخوبی جانا۔ مس اسما پروین نے بہت خوبصورت انداز میں ہم کو بتایا اور ہمیں اپنے رب کی پہچان کرائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق دے اور اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے پروگرام کی دوسری سپیکر کی طرف۔ ہمارے آج کے پروگرام کی دوسری سپیکر ہیں مسز اسما شمس۔ مسز شمس کا نام یوں تو آپ تمام خواتین کے بیچ تعارف کا محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم بتاتے چلیں کہ آپ IRO میں لیڈیز ونگز پریزیڈنٹ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ تقویٰ اسلامک اسکول میں ایز اے پرنسپل ہیں۔ آپ اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں اور بہت ہی محنت، بہت ہی جد و جہد کر رہی ہیں، اور آپ کا یہ ڈیڈیکیشن اور آپ کی محنت اور اللہ کا فضل ہے کہ آج IRO آج اس مقام پر ہے۔ اب میں آپ تمام خواتین کو اور بھی وقت نہیں لوں گی اور گزارش کروں گی مسز اسما شمس سے کہ وہ مائک پر آئیں اور پروگرام کے دوسرے سیکشن کی طرف ہم خطاب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزی سامعات، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ بار بار آپ کے علم میں آ چکا کہ آج کے اس سیمینار کا موضوع ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت۔ ابھی آپ نے میری چھوٹی بہن اسما پروین کی زبانی سنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں۔ میری اپنی گفتگو کا موضوع ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت۔ محبت لفظ نام کسی کے لیے بھی نیا نہیں ہے۔
محبت کرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. کچھ لوگ محبت لذت کے لیے کرتے ہیں، جیسے کسی کو کوئی ڈش پسند ہے تو وہ اس کو محبوب ہو گئی. محبت کی دوسری وجہ ہے مفاد، یعنی فائدے کے لیے، جیسے کسی مالدار کو دوست بنا لینا، اس سے محبتیں کرنا، اور لڑکا لڑکی کی آپس میں محبت، یہ اسی کیٹیگری میں آتی ہے. اور تیسری محبت کی جو وجہ ہے وہ ہے خوبی، کسی کی خوبی کو دیکھ کر اس سے محبت کرنا. یہ تیسری جو کیٹیگری ہے، یہ جو وجہ ہے محبت کی، یہ سب سے زیادہ پائیدار ہے اور سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے.